نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال فی موضع آخر ورفعنا لك ذکرک وقال فی موضع آخر اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ایک مرتبہ ان کی طرف سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ بلند آواز سے پڑھ لو یا اللہ مبارک حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ جس کا دل جگمگایا ہے وہ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ ان لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، اے آقا آپ آئے ہیں تو یہ آئی بہاریں، ہر سمت صلی علی کی پکاریں، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے۔ میرے والد شہید علامہ ضیاء الرحمان فاروقی فرمایا کرتے تھے کہ 1.25 لاکھ نبی آ گئے، چرچا نہیں آیا، ذکر نہیں آیا، محمد آئے بھی نہیں، زمانے پہ چھا بھی گئے۔ 1.25 لاکھ نبی آ گئے، جھنڈے نہیں لگائے گئے، محمد آئے بھی نہیں، ڈھنکے پہلے بجا دیے گئے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، کوئی گلیوں کا نبی، کوئی بستیوں کا نبی، کوئی چوکوں کا نبی، کوئی چراہوں کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی گاؤں کا نبی، کوئی گوٹ کا نبی، کوئی موضع کا نبی، کوئی شہر کا نبی، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ملک کا نبی، کوئی سلطنت کا نبی، کوئی جزیرے کا نبی، لیکن میں قربان آمنہ کے در یتیم کے قدموں پر جو نبیوں کا نبی۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے۔ اگر ان میں کملی والا نہ آتا تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ اور ادب سے پکارے ملائکہ یہ سارے، ادب سے پکاریں فرشتے یہ سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے۔ ادب سے پکاریں فرشتے یہ سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے۔ معراج کی شب اگر عرش پر نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوگا۔ اور آگے شاعر کہتا ہے خزاں کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائیں، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام عزیزان ملت،
बापर्दा सुनने वाली इज़्ज़तदार माओं बहनों बेटियों, आज पहली मर्तबा आपके इस मौज़ा उस्मान रिड चाह सिद्दीक वाला में दोस्तों की दावत की वजह से बिलखुसूस भाई इरफान साहब और मेरे दूसरे रुफ़ाका भाई दिलशाद साहब और मेरे बुज़ुर्ग यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं, जो मेरे चचा की जगह भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, कारी दीन साकिब साहब, और हमारे राह हक पार्टी की तरफ से मुतवक्के उम्मीदवार ग़ुलाम शब्बीर सियाल साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। चंद एक बातें इनकी मौजूदगी में आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए। तवज्जो है, अगर कोई बात समझ आएगी तो क्या कहेंगे? ज़रा बुलंद आवाज़ से, वो पीछे लंडी कोतल वाले भी ज़रा बुलंद आवाज़ से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूं ही मेरा साथ देंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा बारिक। मेरे दोस्तों, 1.25 लाख नबी इस दुनिया में आए, उनके आने का मकसद भी मेरे आका थे। मैंने पहले कहा है कि बात समझ आएगी तो क्या कहना है, तो यूं ही झूम के साथ कहते रहेंगे, इंशाअल्लाह बात लंबी होती चली जाएगी। वरना मुझे भी एहसास है कि आपने भी और मैंने भी असर की नमाज अपने वक़्त में अदा करना है। साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो बातें मैं करने आया हूं आपकी झोली में डालूंगा। 1.25 लाख नबी इस दुनिया में आए, उनके आने का मकसद भी मेरे आका हैं। आकर वो नगमे सुनाते रहे, अलम लहराते रहे, झंडे बुलंद करते रहे, तबलीगें, तफसीरें, तबलीगें और दूसरे मवाइज़ बयान करते रहे। तहरीरें भी हुई, तकरीरें भी हुई। अल्लाह ने इलाके भी दे दिए, सल्तनत भी दे दी, जजीरे भी दे दिए। कोई चौकों में आया, कोई चौराहों में आया, कोई गलियों में आया, कोई बस्तियों में आया, कोई मोज़े में आया, कोई शहर में आया, कोई गोट में आया, कोई सूबों में आया, कोई शहर में आया, कोई इलाके में आया, कोई ज़माने में आया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लाडले पैगम्बर के आने से पहले अल्लाह ने किताबें भी दी, अल्लाह ने सहीफ़े भी दिए, अल्लाह ने सहाबा भी दिए, अल्लाह ने अहले बैत भी दिए, लेकिन वो न दिया जो मेरे मोहम्मद को दिया। लेकिन वो न दिया जो मेरे मोहम्मद को दिया। मैंने, आइए जरा मैं आपको आगे बढ़ के कुछ मोहती बिखेर कर आपकी झोली में डालना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी नबी को, किसी वली को, किसी कुतुब को, किसी अबदाल को, किसी चौधरी को, किसी लंबरदार को, किसी सहाबी को, किसी ताबी को, किसी घर वाले को, किसी दर वाले को, किसी नबी को, किसी मानने वाले को, किसी पैगंबर को, किसी बादशाह को, किसी वजीर को, किसी मुशीर को वो नहीं दिया जो आमना के यतीम, बद्र तुझा, शम्सु सुहा, आफताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे गिदा, सय्यदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्माए फिरोज़ा, साहिबे कुनवका, चादशीने अब्दुल्ला, जिगर गोशाए आमना, इमामे हरम, हुक्मराने अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुनैन, साहिबे कुनवका, सय्यदुल अव्वली, सय्यदुल आखिरी, अकरमुल अकरमी, शफ़ीउल मुस्लिमी, राहतुल लिल आशिकी, रहमतुल लिल आलमी, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूद कायनात, इतरत कायनात, वादत कायनात, मवद्दत कायनात, अखलाक कायनात, गुफ्तार कायनात, ललकार कायनात, यलगार कायनात, हिम्मत कायनात, कुव्वत कायनात, जुर्रत कायनात, इस्तकामत कायनात, ताकत कायनात, फसाहत कायनात, बलागत कायनात, हुस्न कायनात, जमाल कायनात, कमाल कायनात, जलाल कायनात, इज्जत कायनात, अजमत कायनात, रिफ़त कायनात, बुलंदी कायनात, आसरा कायनात, सहारा कायनात, मोहब्बत कायनात, रहमत कायनात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। वो किसी वली को, किसी कुतुब को, किसी अबदाल को नहीं दिया। अल्लाह ने फरमा दिया, वारफ़ाना लका ज़िक्र, ए महबूबा मैंने तुझे अपने साथ जोड़कर तेरे ज़िक्र को भी बुलंद कर दिया है, तेरी शान को भी बुलंद कर दिया है।
میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، قدرتیں جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کا مسیحا کر دیا۔ وارفانا، ایسے نہیں، سارے مل کر وارفانا، اور بلند آواز سے وارفانا۔ اے محبوبہ، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے دل میں آیا، مجھے آج بتایا گیا کہ اس علاقے کا نام چاہ صدیق والا بھی ضیاء الرحمان فاروقی نے رکھا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، آقا دو جہاں کے بعد آقا کے یاروں، آقا کے غلاموں، آقا کے صحابہ کے نوکروں میں سے علامہ ضیاء الرحمان فاروقی کا بیٹا اسی الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ جا صدیق والا کے سپیکر سے کہہ دیا جائے گا کہ نبی کا شان اعلیٰ برج خلیفہ پہ لکھ دیا جائے گا، نبی کا شان اعلیٰ پہاڑوں پہ کہہ دیا جائے گا، نبی کا شان اعلیٰ منارے پاکستان سے اعلان ہوگا کہ نبی کا شان اعلیٰ میرے رب نے جواب دیا، تو فرش والا، تیری سوچ بھی فرش والی، میں عرش والا، میرے محمد کا مقام بھی عرش والا۔ میں نے کہا میں اپنے رب سے سوال کرنے لگا کہ ربا تو نے اپنے محبوب کا ذکر اونچا کیسے کیا؟ اللہ نے فرمایا اے محبوبہ جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں تیرا ذکر۔ آدم کے لیے نہیں، شیس کے لیے نہیں، یوشا کے لیے نہیں، دانیال کے لیے نہیں، موسیٰ کے لیے نہیں، نوح کے لیے نہیں، عیسیٰ کے لیے نہیں، شعیب کے لیے نہیں، ابراہیم کے لیے نہیں، اسماعیل کے لیے نہیں، یوسف و یعقوب و داؤد اور تمام نبیوں میں سے کسی کے لیے نہیں، لیکن آمنہ کے در یتیم کے لیے کہہ دیا جہاں جہاں میرا ذکر وہاں وہاں تیرا ذکر، جہاں جہاں میری بات وہاں وہاں تیری بات، جہاں جہاں میرے چرچے وہاں وہاں تیرے چرچے، میرے علاوہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہو سکتا، تیرے علاوہ مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا ربا ذکر اونچا کیسے؟ اللہ نے فرمایا آسمان پہ میرا ذکر، وہ بولو نا ذرا بلند آواز سے، آسمان پہ میرا ذکر، اے محمد آسمان پہ تیرا ذکر، زمین پہ میرا ذکر، زمین پہ تیرا ذکر، عرش پہ میرا ذکر، عرش پہ تیرا ذکر، فرش پہ میرا ذکر، فرش پہ تیرا ذکر، مکہ میں میرا ذکر، مکہ میں تیرا ذکر، مدینہ میں میرا ذکر، مدینہ میں تیرا ذکر، مسجد نبوی میں میرا ذکر، مسجد نبوی میں تیرا ذکر، مسجد حرام میں میرا ذکر، مسجد حرام میں تیرا ذکر، ہواؤں میں میرا ذکر، ہواؤں میں تیرا ذکر، فضاؤں میں میرا ذکر، فضاؤں میں تیرا ذکر، میدانوں میں میرا ذکر، میدانوں میں تیرا ذکر، جہاد میں میرا ذکر، جہاد میں تیرا ذکر، اور میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں چوکوں میں میرا ذکر، چوکوں میں تیرا ذکر، چوراہوں پہ میرا ذکر، چوراہوں پہ تیرا ذکر، زمانے میں میرا ذکر، زمانے میں تیرا ذکر، ملکوں میں میرا ذکر، ملکوں میں تیرا ذکر، جزیروں پہ میرا ذکر، جزیروں میں تیرا ذکر، حسن میں میرا ذکر، حسن میں تیرا ذکر، جمال و کمال میں میرا ذکر، وہاں پہ تیرا ذکر، بدر میں میرا ذکر، بدر میں تیرا ذکر، احد میں میرا ذکر، احد میں تیرا ذکر، خندق و خیبر و تبوک و یرموک موتا ذات الرقا ذوالعشیرہ پیرے معونہ حمراء الاسد اور حنین میں میرا ذکر، وہاں وہاں تیرا ذکر۔ میں نے کہا ربا اور ذکر کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا مسلمان کے کلمے میں میرا ذکر، وہی وہی تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر۔ ایسے نہیں، آپ ڈھیلے پڑ گئے، نماز میں میرا ذکر، نماز میں تیرا ذکر، سجدے میں میرا ذکر، سجدے میں تیرا ذکر، رکوع میں میرا ذکر، رکوع میں تیرا ذکر، بازار میں میرا ذکر، بازار میں تیرا ذکر۔ میں نے کہا ربا اور ذکر کہاں ہے؟ چاہ صدیق والا والوں ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ نے فرمایا تورات میں میرا ذکر، تورات میں تیرا ذکر، زبور میں میرا ذکر، زبور میں تیرا ذکر، انجیل میں میرا ذکر، انجیل میں تیرا ذکر، مسلمان کے کلمے میں میرا ذکر، مسلمان کے کلمے میں تیرا ذکر، قرآن میں میرا ذکر، قرآن میں تیرا ذکر۔ میں نے کہا ربا اتنا ذکر کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا کیونکہ میرے علاوہ رب العلا کوئی نہیں، محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں۔ وارفانا، میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا۔
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وارفعنا، بلند آواز سے وارفعنا، آگے آپ کی مرضی کی بات آنے لگی ہے، ذرا بلند آواز سے وارفعنا۔ میں نے کہا ربا اور صرف تیرے نبی کا، تیرے محبوب کا، تیرے لاڈلے کا، تیرے پیارے کا، تیرے منٹھار کا، تیرے دلدار کا، تیرے جانثار کا ذکر اونچا؟ اللہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، میرا محمد جن ذروں پہ چلا وہ ذرے بھی اونچے، جن گلیوں میں گیا وہ گلیاں بھی اونچی، جن بازاروں میں گیا وہ بازار بھی اونچے، جن مزاروں میں گیا وہ مزار بھی اونچے، مدینہ میں گیا مدینہ اونچا، مکہ میں گیا تو مکہ اونچا، ابو جہل کے پتھروں کو دیکھا پتھر اونچے۔ میں تو بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے، تو ذرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ یا جنگ کے ساتھ آپ کا ضلع ملتا ہے، جنگوی کا اثر یہاں تک آیا، آیا یا نہیں آیا؟ تو پھر ظاہر کریں نا، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جنگی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جنگی تیرا نام رہے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ وارفعنا، وارفعنا۔ میں نے کہا محبوبہ صرف تیرے محبوب کا ذکر اونچا؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، جو تلواریں اٹھا کے بدر میں آئے وہ بھی اونچے، جو احد میں گئے وہ بھی اونچے، جو خیبر و خندق و تبوک و یرموک میں گئے وہ بھی اونچے۔ میں نے کہا اور کون اونچا؟ اللہ نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھا، بلال اونچا، بلال کے قدم زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، بلال بھی اونچا۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، میرے نبی نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا، اونچا ہے یا نہیں ہے؟ ایک جگہ میں نے کہا ایک بندہ میں نے آدھا ہے مولوی صاحب حسین دا نمبر تھا پہلا کوئی نہیں تے تسا نام پہلے ہی دا کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا کوئی دلدار بھی ہوتا ہے، کوئی لاڈلا بھی تو ہوتا ہے، اور حسین تو ویسے ہی دل ہے، مسلمانوں کا دل ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر بچا رسو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخرو ہے، فرات کی نب رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے۔ وارفعنا، وارفعنا، یوں میرے آقا کی گود میں حسین ہے، نبی پاک نے قریب کیا، اس کے بالوں کو پکڑا اور اسے سونگا، ناک کو قریب کیا سونگا، منہ کو قریب کیا سونگا، گردن کو سونگا، کانوں کو سونگا، جسم کو سونگا، بازو کو سونگا، قدموں کو سونگا۔ ایک صحابی دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آج تک کسی کو سونگا نہیں، اسے کیوں سونگتے ہیں؟ اللہ کے نبی مسکرائے، میں نے کہا پھول کھلنے لگے، کلیوں اور پھولوں میں مہک آ گئی۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے کہا اے صحابہ میں اس اپنے لاڈلے کو سونگتا ہوں، کیوں نہ سونگوں، اسے سونگتا ہوں، اس سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وارفعنا، وارفعنا۔ میں نے کہا پھر اگلی ڈوز اور اگلی خوراک تو دیکھیے، نبی نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، حسین اونچا، صدیق نے محمد کو اٹھایا، اونچا ہے یا نہیں ہے؟ میرے ابو بکر نے محمد کو کندھوں پہ اٹھایا، ابو بکر اونچا، عمر کو بلایا گیا، عمر اونچا، عثمان نے گلے کے لدے اونٹ انبار لگا دیے اور 2 نوروں والا بن گیا، نبی 40 بیٹیاں دینے کی خواہش کا اظہار کر گیا، عثمان اونچا، اور علی کو آتا ہی کچھ نہیں، نبی نے قدموں میں بلایا، جرت والا کر دیا، میں نے کہا علی اونچا۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب جب میں نے دل سے پکارا علی علی۔ علی دے نام تے گھٹ بول دے سبحان اللہ، قاری صاحب علی دے نام تے گھٹ بولیں دے سبحان اللہ،
ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. وارفانا. میں تو اگلی بات کروں گا، اگر تب خاموش رہے تو زیادتی ہوگی. میرے آقا سجدے میں ہیں، حسن سوار ہو گیا. میں نے کہا حسن اونچا، حسن اونچا. آپ کے ادھر ایم این اے کون رہا ہے ابھی جو ختم ہوئے؟ قاری ڈاکٹر شبیر صاحب، رضا ربانی کھر. کھر صاحب کے پاس جا کے کوئی بندہ بیٹھے، تصویر بنائے، سیلفیوں کا زمانہ ہے، ادھر سے بھی، پیچھے سے بھی، آگے سے بھی. او دے پترا نال بھی بناوے، او دے بھائیاں نال بھی بناوے، تے او دے گھارے چ جا کے بھی بناوے. بنا کے آ کے پورے علاقے چ لوگوں کو آکھے کہ میں کو چھوٹا بھائی آدن، کھر صاحب میں کو چھوٹا بھائی آدن، میں ہونا دا بیراں. اچھا لوگ اکھیسن کہ اچھا تیرا تعلق ہے تے ساڈا ایک چھوٹا جا کام تھا کروا، اسا نوکری لواونی ہے، اسا ویزا لواونا ہے، اسا کوئی پکے ہونا ہے، اسا کسی علاقے چ اپنی سفارش کرواونی ہے. وہ جڑا بندہ سیلفیاں گھن تے آسی نا، وہ ساڈے کول پیسے گھن سے، لاکھ 2 لاکھ 50,000 10,000 15,000 20,000 جتنی کہیں دی پوزیشن ہو سی اتنے پیسے دے سی. توجہ ہے، توجہ ہے. اللہ کرے یہ اتحاد ہو جائے، صدیقی صاحب بھی جائیں اور ماہر صاحب بھی اسمبلی میں پہنچ جائیں. اگر جماعت نے فیصلہ کر دیا اور انشاءاللہ ہو جائے گا تو ساتھ دیں گے. صرف ساتھ نہیں چاہیے، سپورٹ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ کوٹ ادو کی جنگوی شہید کی یہ جماعت یہ تحفے کے طور پر پورے پاکستان کی طرف سے کوٹ ادو سے اپنا نمائندہ انشاءاللہ اسمبلی میں پہنچا کے چھوڑے گی، پہنچائیں گے. اب کھر صاحب کے پاس بندہ جائے، کھر صاحب اسے کہہ دے تو میرا بھائی ہے، وہ پورے علاقے سے لوگوں سے پیسے وصول کرے، پیسے ڈھیر اکٹھے ہو جاون تے بھج جاوے، فراڈ کر جاوے، فرار تھی بنے. اب جن کے پیسے لیے ہیں وہ کھر صاحب کے پاس، جی تھوڑا بھی راہ ساڑھے نال زیادتی کر گئی ہے. وہ اکھیسن کے اے 3 میرے بھرائن یا 2 میرے بھرائن، ہنا تو علاوہ تریجا میرا کوئی بھرا نہیں، ہنا چو کیڑا تھوڑے نال فراڈ کر گئی ہے. تو آپ کہیں گے جی یہ نہیں ہے، جس کے پاس آپ کی بڑی تصویریں ہیں وہ فراڈ کر گئے. وہ تصویر آپ دکھاؤ گے وہ کہے گا یہ تو میرا بھائی ہے ہی نہیں. اچھا جی وہ تو آدھا ہی کہ میں انہوں نے بالراں دا نوکر ہاں، میں انہوں نے گھر رہنا، تو میں بھراواں نال رہنا، میں انہوں نے رشتہ دار ہاں. کھر صاحب پوچھیں گے ہوا کیا؟ تو آپ کہیں گے جی اس آکو آدھا ہی تو آکو نوکری لوے ساں، تو آکو باہر بھیجے ساں، تو آکو کسی اچھی جاتے پوچھے ساں. تو کھر صاحب کہیں گے اچھا وہ تو میرا بھائی نہیں، تم نے کیوں مان لیا؟ وہ کہیں گے کہ میرا بھائی ہے ہی نہیں، پھر تم نے ان کی باتوں پہ یقین کیوں کیا؟ میں نے کہا کھر صاحب کی زبان سے میں یوں کہتا ہوں کہ وہ کہیں گے کہ وہ میرا بھائی ہی نہیں، تم نے کیوں مانا؟ میں نے کہا اس کو مان کر فراڈ کروا لیتے ہو جس معاویہ کو میرے محمد نے کہا میرا بھائی ہے.